سے آغاز کریں گے کہ مختلف اس معاہدے کی ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنی لوکل پالیٹکس کے کانٹیکس کے اندر بھی جائزہ لے رہا ہے. بھارت کی تنظیم میں نے آپ کو بتا دی, مڈل ایسٹ کے اندر اس کا مختلف زاویہ ہے, اور پاکستان کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک مختلف اس کے مضمرات ہیں. سو اگر میں آپ سے پوچھوں خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, کیونکہ آپ اس کے بارے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اس معاہدے کو آپ کو لگتا ہے بہت جلد اور ممالک بھی جوائن کریں گے, جیسا کہ پاکستان کی حکومت ہنٹ کر رہی ہے کہ ایسا مستقبل قریب میں ممکن ہے؟ دیکھیں, اب ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کی شراکت داری بہت پرانی ہے, لیکن اب فارملائز ہو گئی ہے. اور جب یہ اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بن جائے تو باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, بالکل بہر صورت. میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو گلف, جو خلیجی ریاستیں ہیں, وہ ایک خاص طرح کا ان کا ان ریٹن معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ, اور وہ ان کی انڈیپینڈنس کے فوراً بعد ہو گیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ ہم تیل میں آپ کی مدد چاہیے, تیل مارکیٹ ہو اور آپ خریدیں اور پیسہ بھی آپ کے یہاں سپینڈ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں آپ ہمیں سیکیورٹی دیں گے, یعنی سیکیورٹی گارنٹر ہوں گے. اب جو قطر میں ہوا ہے اس سے وہ جو ایک چیز تھی نا کہ امریکن بیسز ہیں, امریکہ ان کو سیکیورٹی دے سکتا ہے, لیکن امریکہ خود اسرائیل کے نرغے میں ہے اور اسرائیل کے اٹیک کو روک نہیں سکتا. تو چنانچہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے ذریعے ایک سگنل بھیجنے کی کوشش کی ہے سعودی عربیہ نے امریکہ کو اور باقی ممالک کو کہ ہم اپنا جو سیکیورٹی ریلیشن شپس ہیں اس کو ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کسی نہ کسی لیول پر امریکی انتظامیہ کے ریڈار پہ ہوگا, اور یہ معاہدہ ایک دن میں نہیں ہوا, بہت عرصے سے اس پہ پریپریشن ہو رہی تھی. لیکن جب قطر میں اٹیک ہوا تو میرے خیال میں سعودی عربیہ نے اس کو ایز اے مومنٹ آف اپرچونٹی دیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اب جو فوری طور پہ اس کا کوئی بہت بڑی تبدیلی زمین پہ نہیں آنے لگی, کیونکہ ظاہر ہے جتنی بیسز ہیں اور جس طرح کے جہاز ہیں سعودی عربیہ کے پاس, اس پہ کنٹرول بائی اینڈ لارج امریکہ کا ہی ہے. تو ابھی ہماری وہاں کوئی ایسی بیس نہیں بنی. جب تک سعودی عربیہ میں کوئی بیس نہ ہو آپریٹ کرنے کے لیے تو یہ پریکٹیکلی معاہدہ کوئی بہت یعنی سمبولک اس کی حیثیت زیادہ ہے, لیکن سبسٹینٹیو حیثیت اس لحاظ سے ہے کہ جس طرح دنیا میں انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے, تو اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی پاورز, ٹرکی, چائنا, پاکستان, یہ سارے ایک دوسرے کو یعنی ایک مینج اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم میں شامل ہو رہے ہیں, اور کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اس کی سبسٹینٹیو سگنیفیکنس بہت بڑھ جائے. دوسری اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اسرائیل کی اور خلیجی ریاستوں کی اور انڈیا کی آپس میں بہت زیادہ یگانگت بڑھ رہی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک آئی میک پروگرام تھا کہ جس کے ذریعے ایک کوریڈور کے تھرو اسرائیل کو گلف سٹیٹس اور انڈیا کے ساتھ خاص طریقے سے ملایا جا رہا تھا. اور ہمارے ہاں بھی تھوڑی سی ایک بے چینی تھی کہ ہمارا جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ, خاص کر سعودی عرب کے ساتھ ہسٹوریکلی بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا, اب جب انڈیا کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے سعودی عرب کا, تو کہیں ہم ارریلیونٹ نہ ہو جائیں. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمیں کم از کم سمبولکلی ایک ریکگنائز کیا گیا ہے کہ وی آر ناؤ اے پارٹنر. اور 1967 کی جو وار تھی اور 70s میں بھی جو ہوئی, اس میں پاکستان کے جہاز استعمال ہوئے تھے. اس کے بعد میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ڈائریکٹلی جو سیکیورٹی کمپلیکس ہے پورے مڈل ایسٹ کا, اس میں ایک کلیدی ایکٹر اور پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے. عدیل صاحب, جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کلیدی ایکٹر کے طور پہ 1967 کے بعد یہ ہو رہا ہے,